اللہ زندہ باد. حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام یہ منظر دیکھے, آنکھیں ٹھہر گئی, سانسیں رک گئی. نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حالت خطبہ عبادت خدا کی ہے, اور عبادت خدا میں نبی منبر سے اترے اور حسین کو گود میں اٹھائے, اور کبھی ادھر گال مبارک چوم رہے ہیں, کبھی ادھر رخسار مبارک چوم رہے ہیں, کبھی ماتھے پہ کو چوم رہے ہیں, کبھی گلوں کو چوم رہے ہیں, کبھی اپنے سینے اقدس سے لگا رہے ہیں. جب حسین نے تشفی پالی, حسین کو نبی نے چھوڑ دیا, حسین حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ السلام آخر یہ کیا کر دکھانا چاہتے تھے؟ تو مفسرین نے جواب دیا, عاشقوں نے جواب دیا, محدثین نے جواب دیا. نبی دنیا کو بتانا چاہتے تھے, دنیا والوں اگر ایک ہاتھ سے اللہ کی عبادت پکڑو تو دوسرے ہاتھ سے میرے حسین کا دامن پکڑ لو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت عبادت میں کبھی حسین سے غداری مت کرنا. حضور یہ درس دینا چاہتے تھے. آج کل بازو والے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کافی ہے. ابے حولے, نماز اگر کافی ہوتی تو نبی خطبہ چھوڑ کے کیوں اترتے؟ کیا نبی نے خطبہ چھوڑ کے اتر کے بتا دیا, عبادت کا دامن بھی پکڑو, اہل بیت کا دامن بھی پکڑو, سبحان اللہ. عبادت بھی لے کے چلو, حسین کو بھی لے کر چلو. جب یہ دونوں تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہیں نجات نصیب ہو جائے گی. ان دونوں کو اگر تم نہیں پکڑو گے تو فیضیاب سیراب ہونے والے نہیں ہیں. اب ذرا اور دیکھیے نبی نے اہل بیت کا ادب کیسے سکھایا. نماز مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں, سارے صحابہ آپ کی اقتداء کر رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. سرکار امام حسین آئے, حضور کے گردن اقدس پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. ذرا زور سے, اور ذرا زور سے. حسین گردن پہ بیٹھ گئے. ہائے ہائے ہائے, کیا منظر تھا ہوں گا. حسین گردن مبارک پر بیٹھ گئے, حضور کی زلف مبارک سے کھیلنے لگے. یہ وہ زلف مبارک جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سبحان اللہ. وہ زلف معمبری میرے حسین کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حسین کھیل رہے ہیں. اللہ اللہ. امام حسین کھیلنے لگے. ذرا ہوا کیا, غور تو کریے. سجدہ طویل ہو گیا. کیا کہنے, عبادت خدا کی ہے, خیال حسین کا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. عبادت خدا کی ہے, خیال حسین کا ہے, سجدہ نبی کر رہے ہیں. ارے ذرا غور تو کرو. جو ظالم قوم یہ کہتی ہے نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے, ارے بدبختی ذرا آ یا دیکھ تو صحیح, نماز میں تو نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے یا نبی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز نبی پڑھ رہے ہیں, خیال حسین کا آ رہا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. خیال حسین کا آ رہا ہے. میرے نبی نے نماز پڑھی, میرے حسین کا خیال ہے. سجدہ طویل ہو گیا, حسین گردن مبارکہ پر بیٹھے ہیں, حضور کی زلف معمبری سے کھیل رہے ہیں. سجدہ طویل ہو گیا, سجدہ طویل ہو گیا, یہاں تک کہ صحابہ کو خیال آنے لگا کہ شاید حضور کی طبیعت مبارکہ بگڑ گئی ہے, طبیعت ناساز ہو گئی ہے, آقا کی طبیعت میں کچھ خلل پیدا ہو گیا, اس لیے سجدہ طویل ہو رہا. جب امام حسین گردن مبارکہ سے اترے تو نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ حسین بھی کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور کے ساتھ حسین بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو صحابہ نے سمجھ گیا یہ سجدہ حسین کے لیے طویل ہوا تھا. سبحان نبی نے سجدے کو طویل کر کے قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دے دیا, لوگوں خدا کی عبادت بھی کرتے رہو اور دامن حسین کو بھی مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وہ چھوٹ جائے تو بھی بربادی ہے, یہ چھوٹ جائے تو بھی بربادی ہے. کیا کہنے, نہ وہ چھوٹنا چاہیے نہ یہ چھوٹنا چاہیے. میرے بھائی بتاؤ, کوئی معمولی مولوی صاحب کی نماز نہیں ہے میرے بھائی.
کوئی مولوی صاحب کی نماز نہیں ہے، کوئی مولانا کا سجدہ نہیں ہے، رسول اللہ کا سجدہ ہے۔ واہ واہ اچھا میں دیکھا کہ بازو والے کیا کریں معلوم، مسواک لیے، مسواک جی ڈال کے رگڑ رہا، ادھر کر رہا، ادھر اندر کر رہا، گھس گھس کے 8 دن میں ختم کر دے رہا مسواک کو پٹھا۔ اتنی محبت ہے پٹھے کو مسواک سے۔ ارے میں پوچھا کیا ہے رے میاں وہ کئی کتا گھس لے رہا؟ تو نہیں سنت ہے۔ او ویری گڈ، سنت ہے؟ بولے بے شک سنت، اللہ کے رسول کثرت سے کیا کرتے تھے لہذا ہم بھی کر رہے ہیں، سنت ہے۔ داڑھی چھوڑ رہا، اتنی چھوڑ دیا، اتنی چھوڑ دیا، اتنی چھوڑ دیا۔ بعض تو اتنے خطرناک ہو جائے پٹھے اتنی چھوڑ رہے ہیں۔ ہو بھائی بشٹ کے اندر ڈال رہا، انشٹ کر کے پینٹ میں بھی ڈال لے رہا، اتنی خطرناک چھوڑ دیا داڑھی۔ ارے میں بولا اتنی ڈینجر کہیں کو چھوڑا رہے؟ بولے سنت ہے اماں۔ کہاں سے لایا رہے؟ نہیں سنت، امریکہ کا دکھ رہا ہی نہیں۔ اب مسئلے کو سمجھو، ٹوپی پہن رہا، امامہ پہن رہا، سب کر رہا، مجھے کہیں کو کر رہا ہے سنت، سنت رسول اللہ نے کیا ہے۔ اللہ ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش۔ مسواک کرنا خدا کی قسم میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داڑھی ایک مشت اور اس 2 انگل چھوڑنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بے شک، ٹوپی پہننا، امامہ پہننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مگر غور کرو اڑیسہ والو، یہ جسم مبارک پر ظاہر ہونے والی سنت ہے۔ ارے نادان، تو نے داڑھی کو تو دیکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، مسواک کو دیکھ لیا، مسواک رگڑ لیا، ٹوپی کو دیکھا، ٹوپی پہنا، ظالم تو نے سر دیکھا، چہرہ دیکھا، دانت دیکھا تو عمل کرنے لگا، تو نے مصطفیٰ کا دل کیوں نہیں دیکھا؟ ہے واہ واہ واہ۔ جس طرح چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، دل میں میرے حسین کی محبت بھی تو نظر آ رہی ہے۔ جس طرح چہرے پہ میرے مصطفیٰ کے امامہ سجا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے دل میں اہل بیت کی کڑی محبت بھی تو نظر آ رہی ہے۔ خالی ظاہر کو لے لیا، باطن کو چھوڑ دیا، اور اہل سنت اپنی قسمت پہ ناز کر دیا، الحمدللہ ہم نے نبی سے ظاہر بھی لیا ہے۔ دیکھو ہم امامہ بھی باندھتے ہیں، داڑھی بھی چھوڑے ہوئے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کے ظاہر کو بھی لیا ہے، اور خدا کی قسم ہمارے دل محبت حسین میں تڑپتے ہیں، اور ہماری آنکھیں غم حسین میں روتی ہے۔ ہم نے نبی سے محبت حسین بھی لیا ہے۔ یہ اہل سنت پہ اللہ کا کرم ہے۔ نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا محبت، نبی کی الفت بھی ہے، امام حسین کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ان کا ادب نبی نے سکھایا ہے۔ ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ان کا ادب ان کے بڑے سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ادب کرنا سکھا رہے ہیں، ان کا احترام کرنا سکھا رہے ہیں، ان کی تعظیم سکھا رہے ہیں، ان کی محبت سکھا رہے ہیں، ان کا مرتبہ سکھا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے گا، قربان جائے میرے آقا کریم علیہ السلام پر۔ ارے میرے بھائی، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کے گھر میں نواسا ہے، نواسی ہے، پوترا ہے، پوتری ہے، بیٹا ہے، چھوٹے بیٹی ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ گود کے بچے ہیں، بھتیجا ہے، بھانجا ہے۔ چھوٹے بچے روتے، دیکھو روتے گھروں میں، پیاس لگی دودھ کی، بچے روتے، بھوک لگی تو بچے روتے۔ باپ بیگم کو کہتا ہے جلدی سے میرے بچے کو دودھ پلاؤ، میرا بچہ رو رہا ہے۔ بھائی کہتا ہے بھتیجے کو دودھ پلاؤ، میرا بھتیجا رو رہا ہے۔ نانا کہتا ہے نواسے کو دودھ پلاؤ، میرا بچہ رو رہا ہے۔ لیکن ذرا کبھی آپ نے غور کیا کہ بچہ رو رہا ہو، کبھی نانا نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ دی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا منظر؟ کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ نواسے بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، پھر ان کے بچے پیدا ہو گئے، مگر ایسا منظر کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں،
مگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے نانا نے اس کی جو ہے پیاس بجھانے کے لیے منہ میں زبان رکھی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن قربان جاؤ میرے حسین کے، ارے ہمارے بچوں کو بھوک لگتی ہے، دودھ پلا کر ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، دودھ کی شیشی منہ میں رکھ کر ان کی بھوک مٹائی جاتی ہے، نیپل منہ میں رکھ کر ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے حسین پر، جب میرے حسن و حسین روتے تھے، ایک بار ایسے ہی ہوا، حضرت فاطمہ کے گھر میں مولا امام حسن مولا امام حسین رو رہے ہیں، حضور کو ان کی رونے کی آواز گوشے سماعت پر پہنچی، نبی پاک تشریف لائے، اور وہ قحط کا زمانہ تھا، بڑی جو ہے تکلیفوں کا زمانہ تھا، وہاں پر کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، حضور تشریف لائے، کہا بیٹی فاطمہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں، حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا یہ اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا بیٹی فاطمہ میرے بچوں کو مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ لائی، حضور کو دے دی، حضور دونوں کو اپنے گود میں اٹھا لیے اور اپنے صحابہ کے گھروں کی طرف آواز لگانے لگے، ہے کوئی شخص تم میں جو میرے حسین و حسن کو پانی پلا دے تاکہ بروز محشر میں اس کو جام کوثر پلا دوں؟ کوئی صحابی گھر میں نہ رکے۔ مصطفیٰ کا اعلان سن کر ہر صحابی اپنے گھر سے مشکیزیں لے آئے، لے آ کر رسول اللہ کے سامنے انڈیلنے لگے۔ کسی صحابی کے پاس بھی ایک قطرہ پانی نہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، رسول اللہ کے گھر میں پانی نہ تھا، مولا علی المرتضیٰ کے گھر میں پانی نہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ ذرا حسین کو پکڑو۔ حضرت امام حسین کو وہ پکڑتی ہیں، امام حسن کو حضور ایسے کندھوں میں ہاتھ دے کر اپنے قریب لیے، لے کر کہا بیٹے حسن منہ کھولو۔ امام حسن منہ کھولتے ہیں، رسول اللہ اپنی زبان حسن کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، رکھ کر فرماتے بیٹا اسے چوسو، جامِ شربت نبوت ہے، جتنا چوسنا ہے چوستے چلے جاؤ۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے لعاب مبارک پلا کر ان کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ حسن امام حسن خاموش ہو گئے، رونا بند ہوا، حضرت امام حسن کو دے دیے، امام حسین کو گود میں لیے، کہا بیٹا حسین منہ کھولو۔ امام حسین منہ کھولے، رسول اللہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دیے، کہا بیٹے لعاب مصطفیٰ چوس لو جتنا چوسنا ہے۔ امام حسین لعاب مصطفیٰ سرکار کا لعاب مبارک چوستے گئے۔ جب ٹھنڈک پڑی تو امام حسین خاموش ہوئے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کو چسا کر بتایا کہ دنیا والوں کائنات کا کوئی نانا ایسا نہیں کر سکتا مگر اللہ کا حبیب نبیوں کا سردار حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی زبان چسا کر ان کی پیاس بجھا رہا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جو حسین کو تکلیف دے گا وہ صرف حسین کو نہیں پیارے محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کیا ملے گا امام حسین سے محبت کرنے کا صلہ؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا کیا صلہ ملے گا؟ سنو، میں نہیں کہتا، اللہ کا حبیب کہتا ہے، سارے نبیوں کا سردار کہتا ہے، لا مکان کا مکی مالی کے جنت مختار کائنات کہتا ہے۔ کیا رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا علی فاطمہ حسن و حسین۔ حضور نے فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کون محبت کرنے والے؟ کون؟ ذرا بولیے، نہیں یار ذرا زور سے۔ آقا فرماتے میں علی، فاطمہ
حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے مجتمعون یوم القیامہ، بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ کب؟ بروز محشر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، ارے بھائی یہ جب جمع ہوں گے تو کریں گے کیا؟ ذرا غور تو کرو۔ وہ تو میدان محشر ہے، وہاں نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا، گناہوں کا حساب ہوگا، خطاؤں کا حساب ہوگا، رات کا حساب ہوگا، دن کا حساب ہوگا۔ حدیث پاک ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی آدمی گھٹنوں کے بل، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی کندھوں کے بل، کوئی پیٹ کے بل، کوئی پیٹھ کے بل پسینے کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا، مگر آمنہ کا لال کہہ رہا ہے کہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اور جب جمع ہوں گے تو کیا کریں گے؟ نَأْكُلُوا وَنَشْرَبُوا، ہم کھانا کھا رہے ہوں گے اور ہم شربتیں پی رہے ہوں گے۔ محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ محبت کرنے والوں کو محشر کی سختیوں میں بھی راحت ملے گی، محبت کرنے والوں کو محشر کی دھوپ میں بھی ٹھنڈک ملے گی، محشر میں محبت کرنے والوں کو محشر میں رسول اللہ کا ساتھ ملے گا۔ اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا محبت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات فی حب آل محمد، جو مرنے والا آل محمد کی محبت میں مر گیا، مرنے والا آل محمد کی محبت میں مر گیا، فدخل الجنہ، جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت کی بشارت ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو، جنت کی بشارت ہے آل نبی اولاد علی سے پیار کرنے والوں کو، جنت کی بشارت ہے آل نبی اولاد علی سے الفت رکھنے والوں کو۔ کیا ملے گا محبت کرنے والوں کو؟ سنیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، صحابہ اکرام کا جھرم اٹھے، حضور وہاں سے نکلے صحابہ اکرام کے ساتھ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، حضور ساتھ میں ہیں، حضور چل رہے ہیں، حضور کے ساتھ صحابہ چل رہے ہیں۔ گزرتے گزرتے راستے میں کچھ بچوں پر حضور کی نظر پڑی، وہ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میدان میں کھیل رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان بچوں کو دیکھا، حضور ان بچوں کے بیچ میں تشریف لے گئے، لے جا کر ایک بچے کو حضور گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر حضور اس کو چوم رہے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، حضور اس کو اپنے سینے اقدس سے لگا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے یہ نورانی منظر دیکھا تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا اس بچے پر اتنی شفقت کیوں ہو رہی ہے، اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے، اتنی کرم نوازی کیوں ہو رہی ہے یا رسول اللہ، یہ بچے کے اوپر اتنے محبت بھرے لمحے کیوں آ گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میرے صحابیوں، میں اس بچے پہ شفقت کر رہا ہوں، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کو میں اپنے گود میں اٹھایا ہوں، اس لیے کہ میرے صحابیوں، میں نے کل اس بچے کو اپنے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، جو میرے حسین کا دوست ہے، حضور نے کہا وہ میرا دوست ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تقریر ختم کرنے کا ہے کیا؟ نہیں نا، بڑھانے کا ہے؟ نہیں، ایسے اشارے رہتے میں ذرا میرے کو تکلیف ہوتی، میں شریف آدمی ہوں، ذرا اشارے نہیں سمجھتا ہوں، کھلم کھلا بولنا پڑتا میرے کو نہ۔ کیا ہے کہ یہ کہیں تقریر ختم کرنے کیا ہے کیا، ہار شروع کرنے کا تو پہن لیا تھا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ اہل بیت کی محبت پر۔ نبی نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو حسین کو چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں، جو حسین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔
کون ہے جی حسین؟ اللہ اکبر، کون ہے حسین؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے رنگ کے تھے، انڈین کلر. اپنا انڈین کلر کون سا ہے؟ سولا ہے. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو. نہیں ذرا زور سے. وہ پیچھے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار. ہاں، انڈین کلر جو ہے نا سولا ہے. اب اپنے پٹھے انڈین کیا کرتے معلوم؟ میرے کو گوری بچی ہونا بولتے. ابے دیوانے، تو رہتا انڈیا میں تو گوری بچی کہاں سے لائیں گے؟ گوری بچی ہونا تو امریکہ کو جانا. کہاں جانا بولو؟ انڈیا میں انڈین کلر کی بچی ملتی، گوری، وائٹش، ویری ویری فیئر. یو وانٹ ٹو ویری ویری فور، یو گو ٹو امریکہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کو گوری گوری چاہیے تو آپ امریکہ کو جاؤ، انڈیا میں وہی ملتی جو کلر والی ہے. پٹھے ہے کچھ بھی نہیں اپنے پاس. بچی گوری ہو نا اماں میں کو کہاں سے لائیں گے رے؟ ہولے تیرے واسطے ایک نہیں بنانا اسپیشل. جو اللہ دیا وہی کلر ہے. اپنے بہنوں کا بھی دیکھو، یہاں بھی بیٹھے ہوئے، یہاں بھی بیٹھے، سیم کلر ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. ہم جیسے ہماری بہنیں بھی ویسی، ہم جیسے ہماری بیٹیاں ویسی، ہماری مائیں جیسی ہم بھی ویسی. اب اس میں گورے کہاں سے لائیں گے بھائی؟ یہ گورے گورے کی چکر میں 50 بچیاں دیکھ رہے پٹھے. جا رہے گھروں میں بچیاں دیکھ رہے آ رہے، بچیاں دیکھ رہے آ رہے، بچیاں دیکھ رہے آ رہے، پسند کر رہی چ نہیں. کیا ہوا؟ نہیں گوری نہیں ہے، نہیں گوری نہیں ہے. گوری میڈم امریکہ میں ملتی، اڑیسہ میں نہیں ملتی جی. اچھا اور ایک بات بولو، یہ عورت کے اوپر الزام لگانے والی کون ہے معلوم؟ عورت ہی ہے. ہاں، یہ بھی گمت کی بات ہے. اچھا، بہن رہتی بھائی کی کالی، ننن ہے کالی، اس کو ہونا بھاوچ گوری. جا کے آگے بول اچھے نہیں ہے. ہاں، تمہارے سے زیادہ فیئر کلر اچھا نہیں ہے، پھر تمہارا حال کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو دیکھنے گئے ان کا کلر ڈم ہے، جس کو دیکھے اس کا کلر اچھا ہے تو اس کو بول رہے اچھا نہیں ہے. تو پھر تمہارا ہلو بولو. کہیں شوہر سن لے کے چھوڑ دیا تو وہ الگ مصیبت. دیکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرتا نا، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے پیدا کرتا. کسی کی بیٹی کو کالی ہے بولنا، موٹی ہے بولنا، گڈی ہے بولنا، بالا کم ہے، اس کو نام رکھنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بچی کے اوپر الزام نہیں ہے، یہ خدا کی بناوٹ پہ الزام لگایا جا رہا ہے. خدا کے بنانے پر الزام لگ رہا ہے. اللہ کا واسطہ ایسے کام مت کرو میری بہنوں. اللہ کے واسطے کسی کی بیٹیوں پہ الزام مت لگاؤ، کسی کی بیٹیوں پہ نام مت لگاؤ، کسی کی بیٹیوں کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے دے فضل سے قبول کر لو. کیا دیکھنا؟ بچی دیکھنے گئے تو پہلے کیا دیکھنا؟ سن لو، نہیں ہے موضوع، ذرا لیڈیز بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو تھوڑا بول دیں گے. بچی دیکھنے گئے تو پہلے کیا دیکھنا؟ صورت نہیں دیکھنا. صورت دیکھے گوری مل گئی لالی ہے، بعد میں جیل کو لگ گئی تو گوری ہونا کمال نہیں ہے. پہلے کلر مت دیکھو. کیا دیکھو؟ پہلے دین دیکھو. لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ دیندار رہی تو کبھی ساس کو نہیں ستاتی، دیندار رہی تو کبھی سسرے کو نہیں ستاتی، دیندار رہی تو کبھی شوہر کو نہیں ستاتی. دیندار نہیں ہے. کل میرا بیان بریلی میں تھا، تو میں فلائٹ میں بیٹھ کے جب بریلی پہنچ رہا تھا تو میرے پیچھے کی سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا.
ہندو تھا مسلم تھا اللہ بہتر جانتے. لیکن آپ یقین مانیے بیٹھے جب سے بیگم سے جو کال پہ لڑ رہا بریلی پہنچے تک لڑا بھائی. میں بولا اللہ تو بچا لیا مولا. بریلی پہنچے تک لڑا بیگم سے. اس کو میں بول رہا ارے میرے کو سونا ہے رے ہولے, اپنی سونے کی جگہ یہی چھے, تو یہاں یہ کیا لے کے بیٹھا. سلو بولے تو سلو ہو جا رہا, پھر تھوڑی گا پھر بول کے پریشر میں پھر آواز آج بول کے نکال رہا ہے. گوری ڈھونڈ کے لا لیے, دین نہیں ہے, کہیں بھی سکون نہیں ملتا. نماز پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پکڑ کے پوچھے اس کو, بول امام صاحب پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھے, دوسری رکعت میں کون سا پڑھے, یاد نہیں ہے. کئی کو پوری نماز امام کے پیچھے پڑھا, کون سا سورہ پڑھے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. کئی کو معلوم نہیں ہے. انہیں سورے کی طرف توجہ تھیچ نہیں, خیال پورا بیگم کی طرف تھا. امی کو کیا بولی گی, کیا کرے گی امی, اس کو گالیاں دیے ہوں گے, انہیں امی کو بولی ہوں گی. اللہ اچھی بیگم نہیں